تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے، گفتگو سے، میل ملاپ سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے، لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے، اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے، لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا، اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو راضی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ اسلام ایمان کی، عقیدے کی، روحانیت کی بات کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، تو رب کریم قیامت کے دن انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا، حالانکہ وہ بتا نہیں سکے، سکھا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا فرمائے گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر، اپنے دل پر، اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے، اور جتنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں، ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو، روح کو نقصان دے رہی ہیں، ان سے بچا جائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک کے اندر فرمایا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات چھپا کے کرو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو۔ اگر سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی چیز درکار ہو نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ آیہ کریمہ کافی ہو جائے اس کے لیے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو، یہ سمجھ لو، اس پر غور کر لو کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو، وہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم بے شک اونچا کرو، بے شک آہستہ بولو۔ آیت نازل کب ہوئی؟ شان نزول بھی بڑا انوکھا ہے۔ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے، تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے، تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی، نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی، کہنے لگے آہستہ بولو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے، آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو یا اونچا بولو۔ اور شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو، یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے۔ ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے،
ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے. ہم بندے بڑے نیک ہیں، یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں. ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، یہ سند بھی بندوں سے چاہیے. ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا. بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں. تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر. فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا. وہ تیرے لیے کافی ہے، تیرا رب رسول. تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر. ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا. اب ساتھ چھوڑیں. یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. یہ جو آپ ہر وقت بندے بندے کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے. آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی. تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی. پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے. کبھی ایسا کام نہ کریں. شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے. عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے. اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے اور حکمت ہے. اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے. حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی. بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں. حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا. یہ تعریف ہے. تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا. حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی. تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی. تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات. اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے. رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی. ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا. بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا. حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے. آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے. آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے. رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے؟ فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر. ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے،
حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے